وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اسٹوڈیو اسلام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اس سے پہلے حلقوں میں ہم نے معتزلہ کے اصول خمسہ، ان کے 5 بنیادی عقائد اور اصولوں میں سے 4 اصول ذکر کیے تھے، اور آج ہم ان کا 5واں اصول ذکر کریں گے اور ان کے بعض دیگر عقائد بھی بیان کریں گے، اور اسی طرح سلف کے عقیدے کی روشنی میں ان کا جائزہ بھی لیں گے۔ ان کا 5واں اصول ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ لہذا ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جن احکام کا مکلف بنایا ہے، یعنی جو چیزیں واجب کی ہیں، اور ان کو ان کا ذمہ دار بنایا ہے، دوسروں تک ان احکام کو پہنچانا اور اس کی پابندی کرانا واجب ہے۔ اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ استطاعت کے مطابق زبان سے، ہاتھ سے اور تلوار سے برائی کو روکنا واجب ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مسلمان حاکم اگر ظلم کرے اور وہ فاسق ہو تو اس کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا واجب ہے، اور اگر استطاعت ہو تو تلوار سے لڑنا یہ واجب ہے۔ مسلمان حکمران کے خلاف خروج کرنا یہ اہل سنت کے مسلک کے خلاف ہے، کیونکہ اہل سنت مسلمان حاکم اگر فاسق اور ظالم بھی ہو تو اس کی اطاعت کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اس کے خلاف خروج کو جائز نہیں قرار دیتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکمرانوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اختیار والے ہیں یعنی حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ لہذا معروف میں، بھلی چیزوں میں حکمرانوں کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور منکر میں ان کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نرمی سے ان کو سمجھانا چاہیے، لیکن ان کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ۔ جو اپنے کسی امیر سے کسی بات کو ناپسند کرے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ جو شخص ایک بارش بھی اپنے حاکم کی اطاعت سے نکلتا ہے، اپنے حاکم کی اطاعت سے ایک بارش بھی نکلتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہوتی ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ لہذا مسلمان حکمران کے خلاف وہ ظالم اور فاسق بھی ہو تو خروج نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ صحیح بخاری، صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث میں کفر بواح کا ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ صریح کفر۔ اگر مسلمان حاکم صریح کفر کا ارتکاب کرے اور اس کے خلاف دلیل بھی بالکل واضح ہو تو اس وقت اس کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے، لیکن اہل سنت بتاتے ہیں کہ اس شرط کے ساتھ کہ مسلمانوں کے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ طاقت ہو، یہ قوت ہو کہ وہ حکمران کو ہٹا کر، ظالم اور فاسق حکمران کو ہٹا کر کسی عادل اور نیک حکمران کو لا سکتے ہیں۔ اگر یہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے تو پھر انہیں صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ محترم حضرات، یہ تھے معتزلہ کے اصول خمسہ، ان کے 5 بنیادی عقائد۔ ان کے غلط عقائد کی فہرست کافی طویل ہے، اور بہت سارے باتوں میں، بہت ساری چیزوں میں اہل سنت والجماعت کی وہ خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لہٰذا
ان کے عقائد میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے تھے اس کی بنیاد پر وہ صحابہ کرام کو طعنہ دیتے اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ واصل ابن عطا جس نے معتزلہ کی بنیاد رکھی تھی وہ کہتا ہے کہ جنگ جمل جس میں ایک طرف امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے اور دونوں طرف بہت سے صحابہ تھے، اور جنگ صفین جس میں ایک طرف امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بارے میں واصل ابن عطا کہتا ہے کہ ان جنگوں میں دو فریقوں میں سے کوئی ایک فریق فاسق ہے اور ان کی توبہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ معتزلہ کا یہ مسلک، یہ عقیدہ اہل سنت کے مسلک کے خلاف ہے۔ صحابہ کے اختلاف کے سلسلے میں اہل سنت کا مسلک یہ ہے، اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا ذکر نہ کیا جائے، ان کے ذکر کرنے سے گریز کیا جائے، ان کی تفصیلات میں جانے سے اجتناب کیا جائے، ان پر کوئی تبصرہ نہ کیا جائے، ان کو اپنی تقریر کا، اپنی کسی کتاب کا، اپنے کسی مضمون کا عنوان نہ بنایا جائے، اور اسی طرح ان کے بارے میں، تمام صحابہ کے بارے میں اچھی رائے کا اظہار کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے انہیں منتخب کیا۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز تابعی تھے اور انہوں نے کافی عظیم خدمات انجام دی، اور خلافت کا نظم ان کا خلفائے راشدین کے مطابق تھا، جس کی وجہ سے بعض اہل علم انہیں پانچواں خلیفہ کہتے ہیں اور انہیں مجدد قرار دیتے ہیں۔ جب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ صحابی رسول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگوں میں شرکت کی تھی اور اس کے نتیجے میں جو دھول اور غبار ان کی ناک میں پہنچا تھا، وہ دھول اور غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 مرتبہ افضل ہے۔ یہ مقام صحابیت ہے، صحبت کا یہ مقام ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ افضل بات کیا ہو سکتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو انہوں نے ربنا ولک الحمد کہا۔ لہذا صحابہ کے ان اختلافات میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ ان کا اجتہاد تھا۔ اجتہاد میں جس سے غلطی ہوتی ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے ایک اجر سے نوازا جاتا ہے، اور جس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے اسے 2 اجر سے نوازا جاتا ہے۔ اور اس معاملے میں کسی بھی طرح کی رائے ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سید التابعین حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ان جنگوں کے بارے میں جو صحابہ کے درمیان ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا قتال شہدہ اصحاب محمد وغبنا وعلموا وجہلنا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا۔ بڑی عظیم بات ہے جو انہوں نے فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ جنگیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شرکت کی، ہم ان میں موجود نہیں تھے، وہ ان کے اسباب کو جانتے تھے، ہم اس بارے میں نہیں جانتے، وہ متفق رہے تو ہم نے ان کی پیروی کی، انہوں نے اختلاف کیا تو ہم نے توقف اختیار کیا، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ان جنگوں کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ دماء کف اللہ یدی عنہا وانا اکرہ ان اغمس لسانی فیہا، کہ یہ وہ خون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا، تو میں اپنی زبان کو اس بارے میں کچھ کہتے ہوئے آلودہ یا گندا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ان کے خون سے محفوظ رکھا تو ہم اپنے ان کے بارے میں کسی طرح کی رائے کو ظاہر کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ کریں۔ اسی طرح ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کروں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس لیے انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی۔
تو ابو زرعہ نے جواب دیا ویحک ان رب معاویۃ رب رحیم وخصم معاویۃ خصم کریم فما دخولک انت بینہما، تم پر افسوس ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رب ہے وہ تو رب رحیم ہے، اور ان کے مقابلے میں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ کریم ہے، ان دونوں کے درمیان تمہارا کیا کام ہے، ان دونوں میں تم مداخلت کیوں کرتے ہو؟ لہٰذا صحابہ کے ان اختلاف کے سلسلے میں ہمیں توقف سے کام لینا چاہیے، خاموشی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی جب ان کا ذکر کرے گا، تفاصیل میں جائے گا، تو پھر اس کے بعد رائے ظاہر کرے گا، کسی کو غلطی پر بتائے گا، اس کے بعد پھر ان کے بارے میں برا بھلا کہے گا، تو جو نہیں چاہتا ہے وہ راستے تک پہنچتا جائے گا۔ لہٰذا اسے شروع ہی سے اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے صحابہ کے ان اختلافات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، اور ہمیں اصول کے طور پر اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لینا چاہیے اور اسی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا ما اقول فیہم الا الحسنی، میں ان کے بارے میں بھلی بات کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ لہٰذا تمام صحابہ کے سلسلے میں ہمارا یہی موقف ہونا چاہیے۔ معتزلہ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ صحابہ پر طعن کرتے ہیں، جن صحابہ کے اختلافات کو بنیاد بنا کر وہ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں، یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ معتزلہ آخرت کے بہت سارے مراحل، مثلا میزان جس میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، صراط جو پل جہنم پر رکھا جائے گا، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ اولیاء اللہ کی کرامات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ معتزلہ کے گمراہ کن عقائد کی ایک مختصر فہرست ہے، لیکن یہ ان کے عقائد کی اہم باتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف صالحین کے طریقے پر ثابت قدم رکھے، اور باطل پرستوں کے طریقوں سے اور ان کے راستوں سے محفوظ رکھے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔